حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ میں شدت آ گئی اور حماس کے تابڑتوڑ حملوں میں اسرائیلی فوجی اپنی جانیں گنوانے لگے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائیوں کے دوران سرنگ میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی 41 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن اور کئی ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈ کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں شدید زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی فورسز پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی، جس پہ دکھایا گیا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے غزہ میں صہیونی فورسز پر حملوں کے دوران ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے زمینی آپریشن میں اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 138 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں جن کا علاج اسرائیل کے اسپتالوں میں جاری ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ، ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر اور جبالیہ میں بمباری سے مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح میں رہائشی علاقے بھی حملہ کیا گیا ہے، جسے عرب میڈیا کی لائیو کوریج کے دوران ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے رفح پر حملے میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ رفح حملے میں ایک مسجد شہید اور رہائشی عمارت بھی تباہ ہوئی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران فلسطینی شہداء کی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی۔ شہید ہونے والے افراد میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ 50,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ دنوں میں متعدد بچوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں بچوں کو ضرورت کا صرف 10% پانی میسر ہے۔ غزہ میں بچے اور ان کے خاندان غیر محفوظ ہیں اور غیر محفوظ ذرائع سے آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ بچوں کو صاف پانی کے قابل ذکر فراہمی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے سے بچوں کے مرنے اور امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں امداد کے داخلے کے حوالے سے اسرائیل کے اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ کے لیے اقوام متحدہ کی ایلچی ٹورنس لینڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں مزید انسانی امداد کی اجازت دینے کے لیے کیے گئے حالیہ محدود اقدامات مثبت جنگ زدہ فلسطینیوں کی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں۔ وینس لینڈ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فراہمی کو اب بھی ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو اکثر ناقابل تسخیر ہیں۔ وینس لینڈ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو پہنچنے والی مشکلات اور مصیبتیں ناقابل تصور ہیں۔ انہوں نے غزہ میں خواتین اور بچوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے موجودہ حالات کسی بھی انسانی امدادی کارروائیوں کو ناممکن بنا رہے ہیں۔ مغربی کنارے کی صورتحال کے بارے میں وینس لینڈ نے کہا کہ مغربی کنارے کا علاقہ ایک بحران کا شکار ہے اور وہاں آباد کاری کی سرگرمیوں اور آباد کاروں کے تشدد کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مغربی کنارے میں لوگوں کی معاشی مشکلات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ وینس لینڈ نے اسرائیلی فوج کی طرف سے غرب اردن میں حالیہ فوجی کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی ہلاکتیں اور گرفتاریوں میں تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے مغربی کنارے اور یروشلم میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا ایک آزاد فلسطینی ریاست کی بقا اور مستقبل کے لیے یہودی آباد کاری کی سرگرمیاں ایک بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی 2 پروجیکٹ جرنلسٹ کی صدر نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ غزہ میں صحافیوں کو بظاہر جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ جوڈی گینس برگ کا کہنا ہے کہ غزہ میں واضح طور پر صحافتی سامان سے لیس ہونے کے باوجود صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صحافیوں کے قتل میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافی عام شہری ہیں اور جنگ میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک کم از کم 67 صحافی اور میڈیا ورکر مارے جا چکے ہیں۔